اس کی آیات کے ساتھ، اس کے رسولوں کے ساتھ، کنتم تستہزئون، تم مذاق کرتے ہو، لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اب معذرت نہ کرو، تم ایمان لانے کے بعد پھر کافر ہو گئے۔ تو اللہ کے دین کا مذاق اڑانا، اللہ کے دین کا مذاق اڑانا، صحابہ کو گالیاں دینا، رسول کی توہین کرنا، قرآن کی توہین کرنے والا انسان کافر ہے، وہ انسان ایمان اس کے پلے سے نکل جاتا ہے۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ نماز کے دوران پہلی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا کتنا ثواب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کی سب سے افضل صف پہلی صف ہے، مردوں کی سب سے افضل صف پہلی صف ہے، اور عورتوں کی سب سے افضل صف آخری صف ہے ان کی۔ مردوں کو حکم ہے کہ وہ پہلی صف میں کھڑا ہو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں جب لوگ پہلی صف سے پیچھے ہٹتے رہیں گے تو اللہ بھی ان کو اپنی رحمت میں پیچھے کرتا رہے گا۔ جتنا بھاگ کر اگلی صف میں آؤ گے اتنی اللہ کی رحمت کے زیادہ حقدار بنو گے، اور جتنے پہلی صف سے پیچھے ہٹو گے اتنے اللہ بھی اپنی رحمت میں انسان کو پیچھے کر دیتا ہے۔ دوہری تکبیر پڑھنے کے بارے میں ایک بھائی نے پوچھا ہے، آذان کے کلمات دوہرے ہیں، آذان کے کلمات دوہرے ہیں، اللہ اکبر کتنی بار کہا جائے گا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ کتنی بار کہا جائے گا؟ اشہد ان محمد رسول اللہ کتنی بار کہا جائے گا؟ لیکن تکبیر کے کلمات طاق ہیں، اذان کے جفت ہیں اور تکبیر کے کلمات طاق ہیں۔ ہمارے ہاں جیسے اذان ہوتی ہے سیم انہی ورڈز میں تکبیر کہی جاتی ہے، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ مسنون طریقہ یہ ہے کہ اذان کے کلمات طاق رہیں اور تکبیر کے کلمات، اذان کے جفت رہیں، دوہرے رہیں گے، اور اقامت کہری رہے گی۔ اذان دینے کا کتنا ثواب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن مؤذن کی گردن باقی لوگوں میں اونچی رہے گی، اس کی پہچان۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں ہے اور ابو داؤد میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مؤذن اذان دیتا ہے اس کو جتنے انسان سنتے ہیں، اس کو جو جن سنتے ہیں یا جو چیز بھی سنتی ہے وہ چیزیں قیامت کے دن اس کے لیے گواہی دے گی۔ اور اب تو ماشاءاللہ سپیکر پہ اذان گونجتی ہے، کہاں کہاں تک آواز جاتی ہے، اور کون کون سنتا ہے، وہ سب قیامت کے دن اس کے حق میں اللہ کے دربار میں گواہی دیں گے، اللہ اس نے تیرے توحید کے جملوں کو بلند کیا تھا، اس اذان کو بلند کیا تھا، ہم نے سنا تھا، ہم اس کے حق میں گواہی دیتے ہیں۔ ایک بھائی پوچھتا ہے کہ قرآن مجید انسان پڑھ رہا ہو، دوسرا آ کر اس کو سلام کہتا ہے تو یہ سلام کہنا کیسا ہے؟ یا کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے یا وضو کر رہا ہے تو بعض مولوی صاحب کہتے ہیں کہ جب وضو کر رہا ہو یا قرآن پاک پڑھ رہا ہو تو اس وقت سلام کا جواب نہیں دینا چاہیے۔ نہیں، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، کسی نے آپ کو سلام کہا ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کسی نے سلام کہا ہے، آپ کھانا کھا رہے ہیں، کسی نے سلام کہا، نماز میں ہے کوئی سلام کہے تو آپ نے زبان نہیں ہلانی، لیکن اپنی انگلی کے اشارے سے اس کو جواب دینا سنت سے ثابت ہے۔ اسی طرح آپ کھانا کھا رہے ہیں، کوئی سلام کرے تو اس کو جواب دیجئے۔ جواب دینے کی ممانعت جو آتی ہے وہ انسان جس وقت باتھ روم میں ہو، حمام میں ہو، اس وقت کوئی سلام کرے تو اس وقت جواب نہیں دینا چاہیے۔ کہتے ہیں ہمارے ہاں کے علماء فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو ادا کرنا 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، 100 شہیدوں کے ثواب والی یہ روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ پھر انہوں نے پانی پینے کی کچھ سنتیں ذکر کی ہے کہ پانی بیٹھ کر پینا چاہیے، دائیں ہاتھ سے پینا چاہیے، 3 سانس میں پینا چاہیے، بسم اللہ پڑھ کر پینا چاہیے۔ یہ درست ہے، یہ طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے۔ اگر کسی انسان سے کوئی انسان گناہ کر بیٹھے، بدکاری کر بیٹھے، کیا وہ اسی لڑکی سے شادی کر سکتا ہے؟ جی بالکل، بہتر ہے کہ وہ خود ہی اس سے شادی کرے تاکہ ان کا معاملہ آپس میں چلتا رہے۔ اگر وہ کہیں اور کرے گی اور بعد میں اس کے پچھلے گناہ سے پردہ اٹھ گیا تو ان کے حالات خراب ہوں گے۔ بہتر ہے جس سے یہ گناہ ہوا ہے وہ پہلے اللہ کے دربار میں معافی مانگے، توبہ کرے اور پھر خود ہی اس سے شادی کر لے۔
اگر کسی بچے کو گود لیا جائے اور جب وہ بڑا ہو جائے تو کیا پالنے والے کا حق زیادہ ہوگا یا پیدا کرنے والے کا حق زیادہ ہوگا؟ انسان کسی کا بچہ، کسی کی اولاد نہیں ہے، وہ کسی کا لے پالک بچہ پال لیتا ہے، گود میں بچہ لے لیتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ بچہ کسی کا لے سکتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جو غلطی ہوتی ہے وہ یہ، پیدا ہوتے ہی بچہ لے لیا، دونوں نے پال لیا، اب وہ کاغذات میں اس کے باپ کے نام کی جگہ پہ اپنا نام لکھتا ہے، یا بیٹا اس پالنے والے ماں باپ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ اپنا نام اس آدمی کی طرح منسوب کرتا ہے۔ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اپنے باپ کو چھوڑ کر غیر آدمی کو اپنا باپ بنانا اور اس کی طرف باپ ہونے کی نسبت کرنا، یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ جرم ہے۔ باقی حق جس نے پالا ہے اس کا بھی حق ہے، اور جس کے پیٹ سے نکلا ہے، جس نے جنم دیا ہے، اس کا بھی حق ہے۔ انجانے میں اگر مشرک عورت سے شادی ہو جائے، شوہر نے ایک گھر بنا کر بیوی کا نام کر دیا، بعد معلوم ہوا کہ اس کی بیوی مشرک ہے اور اس کا شوہر اس کو اس کے مذہب پر لانا چاہتا ہے، لیکن بیوی اپنے شوہر کی بات سننے کو تیار نہیں ہے، تو اس عورت سے اپنا گھر واپس لیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اگر آپ نے یہ مکان اس کے حق مہر میں لکھا ہے، یہ مکان اس کے حق مہر میں لکھا ہے، شادی کے وقت یہ مکان طے ہوا ہے کہ یہ اس عورت کے نام کا ہے، تو حق مہر آپ نے ادا کر دیا، اس سے شادی ہو گئی، بعد میں آپ کو پتہ لگا کہ اس عورت کے عقیدے درست نہیں ہے، اس میں شرک اکبر ہے، تو اس کو سمجھائیے، اس کو تبلیغ کیجئے اور اللہ سے دعا بھی کیجئے کہ وہ توبہ طائب ہو جائے، وہ مان جائے، وہ توحید پر آ جائے، اور اگر نہیں آتی تو پھر اس سے اپنا دامن علیحدہ کر لیجئے۔ مواحد کا نکاح مشرکہ کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ یہ بڑا گمبھیر مسئلہ ہے ہمارے انڈیا پاکستان کے اندر، اللہ کے لیے اس پہ غور کیجئے۔ اکثریت دین داروں کی بھی اس پوائنٹ پر آ کے مار کھا جاتی ہے۔ نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، روزے دار ہیں، اچھے بھلے ہیں، دین پہ قائم دائم ہے، پروگرام سنتے ہیں، سناتے ہیں، درس پہ آتے ہیں، لے جاتے ہیں، لیکن جب شادی کا مسئلہ آتا ہے تو ان کے سارے دینداری کا پردہ چاک چاک ہو کر وہ بے دینی کی لہر میں بہہ جاتے ہیں۔ کیوں؟ تو کہتے ہیں جی ساری باتیں ٹھیک ہے، اب یہ جو لڑکا میری بیٹی کا ہاتھ مانگنے کے لیے آیا، میرا اپنا بھتیجا ہے، میں کیا کروں؟ یہ تو میرا بھتیجا ہے، یہ میرے ماموں کا بیٹا ہے، یہ ہماری برادری ہے، اب میں سید ہوں، اپنی بیٹی غیر سید کو نہیں دے سکتا۔ سید بھلے مشرک ہو، بدعتی ہو، خرافی ہو، جیسا بھی ہو، ہے تو سیدنا، ہے تو برادری کا، ہے تو ہمارے محلے کا۔ اس پوائنٹ کو اپنے ذہنوں میں رکھ کر اپنی مسلمان بچیوں کا نکاح مشرکوں سے کرنے والوں، ہو سکتا ہے آخرت کی بربادی کے لیے یہ ایک گناہ ہی کافی رہے۔ کیا خیال ہے کسی معاہدہ کا نکاح کسی مشرک سے ہو جائے، اور جو معاشرہ ہمارا ہے جہاں پہ عورت جس کے نام ایک دفعہ نتھی ہو جاتی ہے، وہ بڑے اس کو چلتے ہوئے کہتے ہیں بیٹا تیری ڈولی جا رہی ہے، تیری چارپائی یہیں سے اٹھے۔ مشرقی عورت جس کے ساتھ جاتی ہے ویسی ہی ہو کے رہ جاتی ہے، تو کیا خیال ہے قیامت کے دن یہ عورت اپنے باپ، بھائی، ولی الامر کا گریبان اللہ کے دربار میں نہیں پکڑے گی؟ اللہ میں معاہدہ تھی، میں قرآن و سنت پر عمل کرنے والی تھی، میرے باپ نے، میرے بھائی نے، میرے چچا نے، میرے بڑوں نے میرا رشتہ ایک مشرک کے ساتھ کر دیا، ایک شیعہ کے ساتھ کر دیا، ایک قبر پرست کے ساتھ کر دیا، ایک بدعتی کے ساتھ کر دیا، اب میں نے اسی کے ساتھ زندگی گزار دی۔ میری بربادی کے اندر میرے ماں باپ کا حق زیادہ ہے۔ انہوں نے سید کو دیکھا، انہوں نے راجپوت دیکھا، انہوں نے خان دیکھا، انہوں نے قوم، برادری، قبیلہ دیکھا، انہوں نے کار کوٹھی دیکھی، اس کی بدعقیدگی نہیں دیکھی، اس کے ہاتھ میں پڑا ہوا پیروں کا کڑا نہیں دیکھا، اس کے سینے پہ لگا ہوا یا علی مدد کا بیچ نہیں دیکھا۔ اللہ، کیا وہ اللہ کے دربار میں آپ کے خلاف مقدمہ نہیں کر سکتی؟ اور یہاں پر دوسری بات ان مسلمان بہنوں، عورتوں سے بھی ہے جن کا رشتہ انہیں پتہ لگ جائے کہ میری شادی میرا باپ، میرا بھائی، میرا بڑا کسی مشرک سے کروا رہا ہے، تو ان پر واجب ہے کہ وہ اس کی بغاوت کریں اور شادی کرنے سے انکار کر دیں، کیونکہ جب تک لڑکی اقرار نہ کرے نکاح نہیں ہو سکتا۔ کوئی مارتا ہے مار جائے، اور اللہ کے نبی کی دلیل کیا ہے؟ لا تشرک باللہ ان قتلت او حرقت، تجھے قتل کر دیا جائے شرک نہ کرنا، تیرے ٹکڑے کر دیے جائیں شرک نہ کرنا، تجھے جلا دیا جائے شرک نہ کرنا۔
جب پتا ہے یہ